دارالوعی قاہرہ میں کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں، ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 392 حدیث نمبر 38، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب امامت فرما رہے لوگوں کی، احسب قد صلی رکعۃ او اکثر، کہتے ہیں کہ ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ وہ پڑھا چکے تھے، یعنی دوسری رکعت میں تھے یا تیسری میں تھے یا چوتھی میں تھے، ایک یا ایک سے زیادہ بھی پڑھا چکے تھے، اگر ایک پڑھا چکے تھے تو دوسری میں، اگر اس سے زیادہ پڑھا چکے تھے تو یا تیسری میں یا چوتھی میں، ٹھیک ہے نا، زلت یدہ علی ذکر، اس کا ہاتھ جو ٹچ ہوا ہے کہاں سے، اس کے اپنی اس نے اپنے آگے والی شرمگاہ سے اس کو ٹچ کیا، پھر اس سے وہی لوگوں کو کہہ رہے کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں وضو بنانا پڑا، وہ ادھر سے چلا گیا کہ میں ٹھیک ہے وضو بنا کے واپس پھر ادھر ہی سے نماز دوبارہ شروع کی، اور ان کی جماعت نہیں ٹوٹی ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان، آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری نے کس طرح سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک تان جو ہے وارد کیا ہے، اور ایک روایت کا جو ہے حوالہ دیا ہے جس کو آپ نے دیکھا اور سنا۔ یہ جو روایت ہے اس کا جواب ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کی سند کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ یہ بات حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو عبداللہ بن ابی ملیکہ ہے اس کا حضرت عمر سے سماع ہی نہیں ہے، اور یہ روایت منقطع ہے، اور اس روایت سے یہ کہنا کہ حضرت عمر نے نماز کے اندر ایسے کیا اور ایسے کیا اور یہ کہا اور وہ کہا، گویا حضرت عمر سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر پر ہر طرح سے طعن کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور کبھی کچھ ان کے لیے نقص نکالتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ امریکی کتا ہر روز زور لگاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر جتنا بھونک سکتا ہے وہ بھونکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم صحابہ کرام کے چاہنے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی ہم تمہاری بھونک اور ٹونک کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ اور تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو ایک اعتراض کیا اور جو روایت پیش کی وہ صحیح نہ تھی، اب ہم تمہیں تمہاری صحیح روایت دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہے وہ اپنی اگلی شرمگاہ کو کون چھیڑتا تھا اور کون اس سے کھیلتا تھا، اور کون یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا بالکل درست ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی کتاب سے کتاب لکھنے والا ہے آپ کا شیخ طائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، اس کی کتاب ہے تہذیب الاحکام اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333، اور اس کا کتاب الصلاح ہے اور ابواب زیادات ہے، اور اس کے اندر جو باب نمبر 15 ہے وہ باب کفیت الصلاۃ و صفتها والمفروض من ذلك والمسلول، اس کے اندر روایت آ رہی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کیا ہے کہ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قلت له الرجل يبعث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبس به حتى مسه بيدي فقال لا بأس۔ امام جعفر سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے نماز کے اندر اپنے آلہ تناسل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑتا ہے نماز کے اندر، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو امام جعفر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح کرنے سے تو نماز کے اندر ایسی کبھی حرکت کیوں کرتا ہے، نماز کے اندر اس طرح چھیڑا چھاڑی کیوں کرتا ہے، کھیلا کھیلی کیوں کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لا باسا، اس میں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چکی رکھو۔ تو آپ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہونے سے پہلے آپ دیکھیں کہ بقول آپ کی کتاب کے، آپ کی حدیث کے، ہم تو کہتے نہیں کہ امام جعفر ایسی گندی باتیں کرتے تھے، تم نے جو گندی بات ان سے منسوب کی ہے کہ امام جعفر نے ایسا فرما دیا، تو کیا تمہارے لوگ ایسا کرتے تھے نماز کے اندر اور امام جعفر ان کو کھلی چھٹی دیا کرتے تھے؟ تو یہ جو بات تم لوگوں نے حضرت امام جعفر سے منسوب کی ہے، اس کا جواب لاؤ کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا بس اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چھیڑا چھاڑی کھیلا کھیلی یہ جو تم کرتے ہو یہ نماز کے اندر بھی جاری رکھو۔ تو یہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اسی کو کہتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے۔ تو کیا امام جعفر ایسی نماز کی تعلیم دیتے تھے؟ ان کے ہاں ایسی نماز تھی کہ نماز کے اندر یہ کام کرو تم لوگ؟ ہاں، تو امام جعفر ایسی بات نہیں کہہ سکتے، یقیناً تمہارے توسی نے یا تمہارے کسی بندے نے امام جعفر کی طرف یہ بات منسوب کی ہے، اور یہ بات ہم نے الزاماً بتا دی ہے، اس لیے کہ تم نے امیر المومنین عمر بن خطاب کے خلاف زبان کھولنے میں پہل کی ہے،
تم حضرت عمر کے خلاف بکواس بازی کرتے ہو، تمہارے لوگ بکواس بازی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ان کو جواب ہم دیتے ہیں تمہاری کتاب سے پھر روتے ہیں، یہ بیچارے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، تے چیخو چلاؤ ساڑی طرف مرچاں جڑیاں گھول کے پیو تے اور روو۔